ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ بیعت کرتے ہیں آپ کی، بے شک وہ بیعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اس آیت کو پڑھ کر جو کہتے ہیں نقشبندی سلسلہ، چشتی، قادری، اور یہ ثابت ہے اس سے، تو اس میں کیا فرق ہے؟ جو مما رزقناہم ینفقون کے نیچے مولوی نعیم الدین نے لکھا کہ تیجا، چیلم، برسی اور ثابت ہے، ایک ہی تو چیز ہے۔ اور اس بیعت کے نیچے یہ لکھنا کہ بزرگان دین کے سلاسل اس سے ثابت ہے، تو صلو علیہ وسلم تسلیما سے بدعتیوں کا صلاۃ و سلام کیوں ثابت نہیں؟ آپ کا جواب وہاں یہ ہے نا کہ یہ پیغمبر کا بتایا ہوا نہیں ہے، صحابہ کا پڑھا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ جواب یہاں دے دیں، دیکھ کیسے گلا گھٹتا ہے پیر کا۔ پاکستان کے ایک نامی گرامی پیر نے، جو تقریباً تمام علماء دیوبند کا اس وقت پیر بنا ہوا ہے، اس نے مجھے خط لکھا اور اپنے مرید کو بھیجا کہ آپ کو اب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ سلام کہا ہے۔ خط میرے پاس موجود، بہت بڑی بات ہے آپ کے لیے سلام کہا ہے کہ کراچی میں وہ ہمارے مذہب پر مضبوط قائم ہے اور اس کو سلام کہو۔ اور خط میں لکھا کہ اگر میں بھی کبھی ملوں تو مجھ سے ذکر نہ کرنا، اور ہمارے بزرگوں نے اس طرح خوابوں کا پردہ کرایا ہے، بیان کرنا جائز نہیں۔ میں نے خط پڑھا، وہاں جتنے لوگ تھے ان کو بتایا، پھر یہاں کے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا۔ یہی میرے پاس ذرائع کہ ریڈیو پاکستان میرے اختیار میں نہیں، جو میرے ذرائع تھے وہ میں نے استعمال کیے۔ اور پیر صاحب کا مرید کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر اٹھ کے چلا گیا۔ پیر صاحب نے جکارتا ایئرپورٹ سے مجھے فون کیا، اتنا دباؤ تھا اس وقت، جکارتا ایئرپورٹ سے مجھے فون کیا کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ نہ بیان کریں، آپ نے کیوں بیان کیا؟ میں نے کہا ہم ایمان رکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، ان کے بعد مرزا جو نبوت کا دعویٰ کر چکا ہے جھوٹا ہے، اور آپ جو اپنے آپ کو نبی سمجھتے ہیں کذاب ہے۔ میں نے کہا بخاری کتاب الرؤیا میں ہے، جس نے خواب دیکھا اور اچھا خواب ہو فلیبشر بہ الناس، لوگوں کو بیان کرے۔ یہ خواب جو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا اور حضرت نے سلام کا، یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ اگر اچھا ہے تو پابندی لگانے والے آپ کون ہیں؟ آپ ہمارے رسول کے بعد دوسرے کوئی پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں؟ ہم تو حضرت کے بعد نبوت کے قائل نہیں۔ ایک دم فون بند کر دیا، میں بچے تو مچھاوڑے دے دیتا پھر بس اوپر ہو گیا، پھر بتا کے زو مر لو۔ یہ صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کتنے بے لگام ہیں۔ مجھے اس کے اندازہ ہے کہ وہ دارالعلوم دیوبند کا فاضل ہے، مگر ایسا فاضل کس کام کا جس نے وہ جو دیوبند میں بخاری جمع کرائی پھر دیکھی نہیں۔ بس اتنی بات ہے کہ میں اس کا نام نہیں بتاتا کیونکہ مقصد غیبت نہیں ہے، مقصد اس کے طریق کی مذمت ہے اور اس کا رد ہے، اور وہ میرے اوپر واجب ہے، میں کروں گا اس کا۔ ان الذین یبایعونک، بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں، حضرت نے بول کے درخت کے نیچے بیعت، انما یبایعون اللہ، بے شک وہ بیعت کرتے اللہ تعالیٰ کی، ید اللہ فوق ایدیہم، خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، فمن نکسا، جس نے اس کو توڑا، فانما ینکس علی نفسہ، بس وہ توڑے گا اپنے خلاف، نقصان اس کو پہنچے گا، ومن اوفی بما عاہد، اور جس نے پورا کیا جو عہد کیا تھا، علیہ اللہ، اللہ تعالیٰ سے، فسیؤتیہ اجرا عظیما، پسند قریب دے گا اس کو اللہ اجر بڑا۔ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، تو ہے علیہ اللہ۔ آلوسی بغدادی نے روح المانی میں لکھا ہے کہ جب سے میں نے طلب علمی کی اب تک میں نے علماء نحو سے پوچھا ہے، مجھے جواب نہ دے سکے۔ علیہ اللہ ہونا ہے، علیہ اللہ کیوں ہے؟ تو جواب انور شاہ زمانہ نے جواب دیا ہے، وہ فرماتے ہیں قرآن کے قواعد اور ضوابط موجز ہے، کسائی اور سیبوے، خلیل اور مفتوے، رضی اور بابوے اور سام یہ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ تعجب یہ ہے کہ حضرات صحابہ و تابعین اور تبع تابعین نے ان اعراب کو برقرار رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے قبور کو رحمتوں سے بھر دے، اتنا زبردست علم کا قرآن ہے، یہ اس طرح پڑھا جائے گا۔ سیؤتی ہے اجر عظیما، پسند قریب دے دے گا اللہ اس کو اجر بڑا۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات میں تشریف لے چلتے تو منافقین کہتے یار ہم بہت مصروف ہیں، یار ہمارا بہت کام ہے، کوئی آئے نہ آئے، لیکن جب مجھے کہتے ہیں بڑی مصروفیت ہے، کام ہے، مجھے بڑی بری لگتی ہوگا. یا مجھے کہے کہ گھر خالی ہے تو میں کہتا ہوں وما ہی بیاورا، کوئی گھر خالی نہیں ہے، ظالم جھوٹ بولنا.